اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو دونوں خاندان اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے پہلے جا کر کبھی آپس میں لڑائی تھی، کوئی جنگ ہو چکی تھی، کوئی آپس میں اختلاف تھا، بہت پہلے جا کر۔ اب جب اس چیز کا تذکرہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے فریق کو ناراضگی ہوتی، غصہ آتا، غیظ و غضب میں مبتلا ہوتا۔ تو بعض مرتبہ شادی کا یہ موقع، نکاح کا یہ موقع، جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، محبتوں کا موقع ہوتا ہے، یہ جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے، اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو اپنے طور پر پیدا کر دیا، تو اللہ چاہتا حوا کو بھی تو اس طرح پیدا کر سکتا تھا، بالکل الگ طریقے سے، لیکن حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، الگ سے پیدا نہیں کیا۔ خلق منہا زوجہا، اس ایک جان سے، ایک نفس سے آدم کے اندر سے حوا کو پیدا فرمایا، اسے کہتے ہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، خلق من ضلع وخلق منہا زوجہا۔ اس لیے اس نئے جوڑے کو زندگی اس طرح بسر کرنا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک روح ہے، ایک جان ہے، اور ایک سائلنٹ میسج، ایک خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، وہ اپنے ہی حصے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ کس موقع پہ پڑھی ہے اللہ کے نبی نے، اور کس موقع پہ پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی آپ غور کیجیے۔ یہ نکاح کا موقع ہے، یہ شادی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع میں موت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، یہ نبی ہی کی ہمت تھی کہ خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ آج کا مولوی، چونکہ ان آیتوں کا مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں، خوشی کے موقع پر اردو میں موت پر تذکرہ کر کے دکھوا دیجئے مولوی صاحب سے، پھر دیکھتے ہیں لوگ کہیں گے کتنا بد ذوق ہے، خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ۔ نجات کا، بچاؤ کا، حفاظت کا طریقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارنا، اور وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر روتے رہنا، ندامت کا اظہار کرتے رہنا۔ اس میں بھی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زبان کی وجہ سے سارا کچھ ہے، سارا مدار زبان پر ہے۔ لڑکی نے کچھ کہہ دیا لڑکے کے خاندان والوں کے بارے میں، پھر دیکھیے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی کے میکے والوں کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو بھی نکاح کے خطبے میں رکھا گیا کہ دیکھو، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، خاندانوں کی بنیاد، خاندانوں کی آبادی اور یا اس کی بربادی کا مدار زبان کا استعمال ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، زندگی سنوار دے گا، زندگی سنوار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور دیکھو انسان ہو، یغفر لکم ذنوبکم، چھوٹی موٹی کوتاہی حقوق کی ادائیگی میں ہو گئی نا، انسان ہونے کے ناطے سے وہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ ولا ہادی لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کریم کی
3 الگ الگ صورتوں میں سے 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آپ حضرات ان آیتوں کو اکثر سنتے رہتے ہوں گے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ تینوں آیتوں میں بظاہر نکاح سے متعلق، شادی سے متعلق، یہ جو نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اس سے متعلق کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی کلمہ، کوئی بات اس طرح کی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں ان آیتوں کو پڑھتے تھے، اور آج تک جو بھی خطبہ نکاح پڑھاتا ہے اور ایک لڑکے اور لڑکی سے ایجاب و قبول کرواتا ہے تو پہلے ان آیتوں کو پڑھتا ہے۔ ان آیتوں کا کیا پیغام ہے؟ یہ آیتیں نکاح کے خطبے میں کیوں پڑھی جاتی؟ اس سے متعلق چند اہم باتیں ان آیات کی تفسیر کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نکاح کے لیے جمع ہونا، لڑکے والے، لڑکی والے، رشتہ دار سب نکاح سے پہلے جمع ہوتے ہیں۔ یہ رواج، یہ روایت پہلے سے رہی ہے، عربوں میں بھی تھی۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف کے افراد لوگ جمع ہو گئے تو ہر قبیلے کا اپنا خطیب ہوتا تھا، تقریر کرنے والا، شاعر ہوتا تھا، لڑکی والے بھی، لڑکے والے بھی۔ اپنے جو باپ دادا پہلے گزر چکے ہیں خاندان میں، رشتے میں، شجرے میں، انہوں نے جو کارنامے انجام دیے، انہوں نے جو بہادری کے کام کیے، انہوں نے جو اچھے کام کیے، ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ لڑکے والا کوئی کھڑا ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا نے یہ کیا، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ان کی یہ اچھائیاں ہیں، فلاں موقع پر انہوں نے یہ بہترین کام انجام دیا۔ پھر لڑکی والا ادھر سے کوئی کھڑا ہوتا تھا، وہ اپنے باپ دادا کی خوبیاں، کارنامے، محاسن بیان کیا کرتا تھا۔ اس میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو دونوں خاندان اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے پہلے جا کر کبھی آپس میں لڑائی تھی، کوئی جنگ ہو چکی تھی، کوئی آپس میں اختلاف تھا، بہت پہلے جا کر۔ اب جب اس چیز کا تذکرہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے فریق کو ناراضگی ہوتی، غصہ آتا، غیظ و غضب میں مبتلا ہوتا۔ تو بعض مرتبہ شادی کا یہ موقع، نکاح کا یہ موقع، جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، محبتوں کا موقع ہوتا ہے، یہ جنگ میں تبدیل ہو جاتا، آپس کے اختلافات اور لڑائی اور نزاع میں تبدیل ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خاص چیز تھی کہ جو چیز چلی آ رہی، جو روایت، جو رواج، اس کی اصلاح کر دیتے تھے، بڑے اچھے انداز سے اس میں سدھار کر دیا کرتے تھے، اس کی غلط چیزوں کو ہٹا دیتے تھے اور اس میں اچھی چیزوں کو جوڑ دیتے تھے، اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا، محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تو پسند فرمایا کہ نکاح کے موقع پر لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں جمع ہوں، مجمع ہو، بھیڑ ہو، جیسا کہ پہلے ہوتا آیا تھا، اس کو باقی رکھا، اس کو پسند فرمایا۔ اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ چپکے سے شادی کر دی جائے اور نکاح ہو جائے، اور اس بات کی بھی ترغیب دی، تاکید کی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن تاکید کی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، تاکہ پاکیزگی کا، تقدس کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی میسر آ جائے اور عبادت کا رنگ اس میں پیدا ہو جائے۔ اس بات کو بھی پسند فرمایا۔
اور پھر وہ جو لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے نکاح سے پہلے بیان کرتے تھے، اس کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت شروع فرمائی، اور اس نصیحت میں ان آیتوں کا انتخاب فرمایا، ان آیتوں کو چنا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اور جو ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مزاج تھا کہ جہاں کہیں بھی لوگ اکٹھے ہوں، جمع ہوں، تو وہاں کچھ نصیحت کی بات کہہ دی جائے۔ تو نکاح کے لیے جمع ہوتے ہی ہیں تو آپ نے وہاں نصیحت کی، لیکن اس میں عجیب و غریب بات جس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے عام طور پر، چونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی منتر ہے جو نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد ایجاب و قبول، کہ بھائی میں نے تجھے تیری شادی فلاں سے کر دی، تو نے قبول کیا، اس کو ایجاب قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کروا دیا اور بس نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ حالانکہ یہ منتر نہیں ہے، ان آیتوں میں بہت اہم پیغام ہے، بہت اہم نصیحتیں ہیں، اور اتنی اہم باتیں ہیں کہ اگر ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کی ہدایات، ان میں کہی گئی باتیں اور ان میں بتائی گئی رہنمائی کو یہ نیا جوڑا لڑکا اور لڑکی اور ان دونوں کے رشتہ دار اگر اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور اس کو سمجھیں تو زندگی خوشگوار ہو جائے گی، زندگی بہترین طریقے سے گزرے گی، اور دونوں خاندانوں کے رشتے اور تعلقات بہترین سے بہترین ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی خطبے میں وہ ہے سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری آیات میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، لیکن اس آیت میں یا ایھا الناس کہا گیا، اے لوگو، سب کو پیغام دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس میں ملا جلا پیغام ہے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو، تقوی اختیار کرو اپنے اس شفیق، مہربان، رحیم پروردگار سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو، ایک ایک قدم انسان اس طرح اٹھائے کہ اس قدم کے اٹھانے سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، خوش ہوگا کہ ناخوش ہوگا، یہ قدم میرا جنت کی طرف لے جانے والا ہے یا جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو تقوی کہتے ہیں، ڈر ڈر کے زندگی بسر کرنا اللہ سے۔ اسی لیے حضرت کعب سے غالباً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یہ تقوی کیا ہے، تقوی کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت کعب نے کہا، امیر المؤمنین، کبھی آپ ایسی پگڈنڈی سے، ایسے راستے سے یا ایسے جنگل سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑی ہو، ببول ہو، کانٹے والے درخت ہو، پودے ہوں؟ کہا کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ کہا امیر المؤمنین کس طرح آپ گزرتے ہیں؟ کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور بڑے احتیاط کے ساتھ چوکنا ہو کر گزرتا ہوں کہ کہیں کسی کانٹے سے، کسی جھاڑی سے، خاردار پودے سے الجھ نہ جاؤں۔ کہا یہی تقوی ہے، زندگی میں اسی طرح رہنے کو اور زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو اپنے اس رب سے جو بڑا شفیق مہربان ہے اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ وخلق منہا زوجہا، دیکھیے نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھی جا رہی اور ایک لڑکا لڑکی نیا جوڑا ہے، نئے رشتے میں بندھ رہے، ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم دونوں ایک جان ہو، تم پیدا بھی ایک جان سے کیے گئے ہو، کوئی الگ الگ نہیں ہو۔ وخلق منہا زوجہا، ایک جان آدم، اور اسی آدم سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔
زوج کسے کہتے ہیں؟ عربی میں زوج کہتے ہیں کسی چیز کو دو حصوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا. اب ان میں سے ہر حصے کو اس چیز کا جوڑا کہیں گے. شوہر بیوی کے لیے زوج ہے، بیوی شوہر کے لیے زوج ہے، جوڑا ہے. اور عجیب بات دیکھیے، اللہ نے اپنی قدرت سے آدم کو اپنے طور پر پیدا کر دیا، تو اللہ چاہتا حوا کو بھی تو اس طرح پیدا کر سکتا تھا بالکل الگ طریقے سے، لیکن حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، الگ سے پیدا نہیں کیا. خلق منہا زوجہا، اس ایک جان سے، ایک نفس سے آدم کے اندر سے حوا کو پیدا فرمایا. اسے کہتے ہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ضلع وخلق منہا زوجہا. اس لیے اس نئے جوڑے کو زندگی اس طرح بسر کرنا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک روح ہے، ایک جان ہے. اور ایک سائلنٹ میسج، ایک خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، وہ اپنے ہی حصے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. بیوی سے کہا جا رہا ہے تم اگر شوہر کو تکلیف پہنچاؤ گی تو اس کو نہیں، وہ اپنے ایک حصے کو تکلیف پہنچا رہی ہو. اور یہی پیغام شوہر کے لیے. خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پھیلا دیا. پھر نسل آدم آگے چلی اور پوری دنیا میں پھیل گئی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ آ رہا ہے. اور اس اللہ سے ڈرو جس سے تم ایک دوسرے سے، جس کا واسطہ دے کر، جس کا نام بیچ میں لا کر تم سوال کرتے ہو، سوال و جواب کرتے ہو. کوئی بھی چیز ہم مانگتے ہیں، بعض مطلب اللہ کے واسطے دے دیجیے. اللہ کا نام بیچ میں لے لیا تو آپ بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا ہے، اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہے، اور اللہ کے نام کی لاج رکھ کر آپ اس کو دیتے ہیں. یہ جو رشتہ نکاح ہے، اور یہ جو ایک لڑکا اور لڑکی ایک نئے رشتے میں، نئے عقد میں بندھ رہے ہیں، جڑ رہے، نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کا نام بیچ میں آیا ہے. آپ اپنے لخت جگر کو ایک دوسرے خاندان کے لڑکے سے منسلک کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. یہ جب رشتہ طے ہوا تھا تو اس میں یہ بات پیش نظر تھی کہ یہ مسلمان ہے، یا اللہ کا نام لیوا ہے، یا اللہ کو ماننے والا ہے. اس نے میری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے سے مانگا ہے، ہاتھ مانگا ہے، اور آپ اس کے لیے تیار ہوئے. کیوں؟ کہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے. اگر کوئی غیر ہوتا تو آپ اس کے لیے راضی ہوتے؟ اس کے لیے پسند کرتے؟ بالکل پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. یہ جو نکاح ہو رہا ہے اس میں بیچ میں اللہ کا نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اسلام کا واسطہ ہے، اور اس کے ذریعے سے تم نے یہ رشتہ طے کیا ہے. اس لیے اللہ کے اس واسطے کی لاج رکھنا، اللہ کے اس نام کی جو بیچ میں آیا ہے اس کی لاج رکھنا ہے زندگی بھر. اتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرنا جس سے تم نے، جس کا نام لے کر، جس کو بیچ میں ڈال کر یہ تم نے سوال جواب کیے ہیں، یہ رشتہ طے کیا ہے. عام طور پر اس پیغام کو ہم بھول جاتے ہیں. اور رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، ختم کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس نام کو ہم یاد نہیں رکھ پاتے، اس واسطے کو. خاندان کا کوئی بڑا، برادری کا کوئی بڑا اگر کوئی رشتہ طے کر دیتا بیچ میں رہ کر، اور پھر ان رشتے میں، اس کے جوڑے ہوئے رشتے میں کوئی انبن ہو جاتی ہے، تو اس موقع پر آدمی سوچتا ہے یار فلاں بیچ میں تھا، فلاں بڑے نے بیچ میں رہ کر یہ رشتہ طے کیا تھا، اور یہ منگنی طے کرتی، یا اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہاں اللہ کا واسطہ ہوتا ہے، اس واسطے کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری خرابیاں اور سارا فساد پیدا ہوتا ہے. اگر اللہ کا واسطہ اور اللہ کی لاج یاد رہے تو زندگی میں کبھی رشتے نہ ٹوٹے.
تو فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرنا جس کے واسطے سے، جس کا نام بیچ میں لا کر تم سوال کرتے ہو، جواب دیتے ہو، والارحام، یہ بھی بہت اہم چیز ہے اس آیت میں کہ اور رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تو نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں ان کے درمیان نیا تعلق قائم ہو رہا ہے، اور ان سے تعلق کی وجہ سے ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، لڑکی کے میکے والوں کا، لڑکی کے سسرال والوں کا، لڑکے کے سسرال والوں اور اس کے گھر والوں کا، یہ ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے۔ بعض مرتبہ تو پہلے سے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے نکاح ہوتے ہیں جن میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے دور دور تک، اور ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ اب یہ جو شادی ہو رہی ہے، ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، اس کا تو تم خیال رکھ رہے ہو۔ بیوی بے پناہ اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہے، شوہر بے پناہ اپنی بیوی کا لحاظ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربانی دے رہے ہیں، لیکن جو پہلے سے رشتہ دار تھے ان کا خیال نہیں۔ نئی رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پرانی جو رشتہ داری ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے گھروں میں جو جھگڑے شروع ہو رہے ہیں وہ اس بات کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے۔ شوہر کہتا ہے بیوی سے کہ تو میرے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتی ہے، اور بیوی یہ کہتی ہے تو میرے میکے والوں اور میرے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اور پھر انبن ہوتی ہے، آپس میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، لڑائیاں شروع ہوتی ہے، اور اختلافات شروع ہوتے ہیں، اور گھر اجڑتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، نئے رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایک باپ نے اپنی لخت جگر کو پال کر تیرے حوالے کیا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس کی محبت میں اتنا اندھا بھی نہیں ہو جانا کہ والدین کو فراموش کر دینا ہے، بھلا دینا ہے، دوسرے رشتہ داروں کو بھلا دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا کہ پرانے رشتوں کے ساتھ اتنے جڑے ہیں ماں باپ کے ساتھ کہ بیوی کو نظر انداز کر رہے ہیں، بیوی کے گھر والوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ پرانے رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور دیکھو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں ہے، سب چیز کو دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے، اس کی آنکھوں میں۔ پہلی آیت تو یہ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی۔ دوسری جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس میں وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران کی ہے، چوتھے پارے کا دوسرا رکوع جو شروع ہو رہا ہے وہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہم تو سن لیتے ہیں، نکاح میں آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور ابھی بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ عربی زبان سے ناآشنا، عربی زبان کی گہرائی کو نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ پر جب یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، آیت اتری اور آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کی تو کانپ گئے تھے۔ اللہ سے جس طرح تقوی کا حق ہے اس طرح ہم کہاں کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، پھر تو ہم مارے گئے، برباد ہو گئے۔ تو پھر دوسری آیت ان کے اطمینان کے لیے اتری کہ حق تقاتی کا مطلب ہے مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، امکان بھر کوشش کرنا کہ زندگی میں کوئی قدم غلط مت اٹھانا، اللہ کی حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، یہ ہے حق تقاتی، جتنا تم سے ہو سکے کوشش بھر۔ اور آگے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان اور فرما بردار نہ ہو، موت اس حال میں آئے کہ تو ہمیشہ اللہ کے فرما برداری میں رہو، مسلمان رہو۔ مسلمان کہتے ہیں سرنڈر ہو جانے والے کو، اسلمہ ہے، اسلمہ سے مسلمان بنا ہے، اس کے اصل معنی آتے ہیں اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال دینا۔ اونٹ کی ناک میں جب تک نکیل نہیں وہ آزاد ہے، قابو میں نہیں آتا ہے، اور جیسے نکیل ڈال دی تو پھر چھوٹا بچہ بھی اس کو جدھر چاہتا لے جاتا ہے، یہاں تک کہ چوہے کے منہ میں اگر اس کی رسی آ گئی اور چوہا آگے چلنے لگا تو اونٹ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے گا۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اللہ اس کے رسول کے حکم کے اتنے تابع دار و فرما بردار بننا، اور اسی حال میں زندگی گزارنا ہے۔ آیت کس موقع پہ پڑھی ہے اللہ کے نبی نے؟
اور کس موقع پہ پڑھی جا رہی ہے یہ بھی آپ غور کیجیے۔ یہ نکاح کا موقع ہے، یہ شادی کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع میں موت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے یہ نبی ہی کی ہمت تھی کہ خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ورنہ آج کا مولوی، چونکہ ان آیتوں کا مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر اردو میں موت پر تذکرہ کر کے دکھوا دیجئے مولوی صاحب سے، پھر دیکھتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کتنا بد ذوق ہے، خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ، غم کا تذکرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع پر بھی یہ موت کو یاد دلائی ہے اور موت کی آیات کا تذکرہ کیا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم ہمیشہ فرما بردار رہو۔ گویا یہ کہا اس موقع پر، خوشی کے موقع پر اس آیت کی تلاوت کر کے یہ پیغام دیا ہے۔ دیکھو عام طور پر لوگ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر خوشی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو باؤنڈری قائم کی ہے، جو حدود قائم کی ہے کہ خوشی کس طرح منانی چاہیے، اس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس موقع پر اگر موت کا تذکرہ ہوگا، آخرت کی یاد ہوگی، اللہ کے سامنے پیشی کا تصور ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے اور اس کی طرف سے مواخذہ اور پکڑ ہونی ہے، یہ ذہن میں تصور ہوگا تو خوشی کے موقع پر وہ حد کو پھلانگے گا نہیں، وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی کو منائے گا۔ اور آخرت اور موت کی یاد نہیں ہے تو پھر جو چاہتا ہے انسان کرتا ہے۔ ایک سچی بات سنی کہ ایک برادری والوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے یہاں شادی وغیرہ پر ڈی جے وغیرہ نہیں بجے گا، اگر کوئی لائے گا تو 5,000 روپے جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ 5,000 روپے جرمانہ لے لو، ہم ڈی جے لائیں گے۔ ہو رہا ہے، یہ حقیقی بات ہے، کوئی سنی سنائے لطیفے کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں۔ 5,000 روپے جرمانہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈی جے ہم ضرور بجائیں گے۔ آخرت یاد نہیں رہی، موت کا تصور یاد نہیں رہا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں 5,000 پہ چھوٹ جائیں گے، وہاں 50,000 پہ چھوٹ جائیں گے، یہ یاد نہیں رہا ہے۔ یہ جب شادی اور خوشی کے موقع پر یاد رہتا ہے تو پھر انسان حد میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ آیت نکاح کی خطبے میں پڑھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو تمہاری جو اسلام کی زندگی ہے وہ صرف مسجد کے دائرے کے اندر نہیں ہے، وہ صرف عبادات کے اندر نہیں ہے، یہ تو تم نے کیا کہتے ہیں ایک دائرہ، ایک کریٹیریا تیار کر رکھا کہ یہی دین ہے۔ نہیں، زندگی کے ایک ایک مرحلے پر، ایک ایک قدم پر تمہیں اسلام کی حالت میں زندگی بسر کرنی ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس وقت اگر غلط قدم اٹھاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، موت آنی۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہر مرحلے میں ہمیں اسلام پر چل کر، یعنی مسلمانوں فرما بردار ہو کر زندگی بسر کرنی۔ یہ دوسری آیت، اس کا پیغام ہے۔ تیسری جو آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ پڑھی وہ ہے 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس میں بھی تقوی ہے، تینوں آیتوں میں تقوی کا لفظ ضرور ہے، اور تقوی جس شخص میں ہوگا کامیاب زندگی بسر کرے گا، خوشگوار زندگی بسر کرے گا، مرد میں ہے تو عورت میں ہے تو۔ وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے ہوں گے، ان کے ذہن و دماغ میں ہر موقع پر یہ بات ہوگی کہ بھائی کچھ غلط کر لیا، کسی کی حق تلفی کر لی، کسی پر زیادتی کر لی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تقوی والا کبھی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے، ان کے بارے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میری بچی ہے، شادی کے قابل ہو گئی ہے، بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں، کس کا رشتہ قبول کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ متقی کو دے دو، اس لیے کہ اگر اس کو وہ لڑکی پسند آئی تو بہت اچھے طریقے سے رکھے گا، اور پسند نہیں آئی تو بھی زندگی اچھے طریقے سے گزار دے گا، کم از کم اس پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ تو کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ نکاح کے موقع پر یہ بات لائی جا رہی ہے، درست بات کہنا ہے۔ عام طور پر چونکہ نکاح کے موقع پر قاضی، نکاح پڑھانے والا لڑکے سے کچھ کہتا ہے، لڑکی سے کچھ کہتا ہے، اس کو میں نے تمہارے نکاح میں گواہوں کی گواہی اور وکیل کی وکالت سے اتنے مہر کے عوض دیا، آپ نے قبول کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں قبول کیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دو بول ہیں جو زبان سے نکال رہے ہیں، اس کو بے توجہی اور لاپرواہی میں نہیں بولنا ہے۔ یہ بولنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر آ رہی ہے،
اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آگے زندگی بسر کرنی ہے، اور اس زندگی میں کئی مرحلے آئیں گے، کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے۔ ابھی تو صرف شادی کا نشہ ہے نا تم پر، خوشی کا نشہ ہے، لیکن آگے پتا چلے گا کیسے کیسے خطرناک مرحلے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر تمہیں اپنی زبان سنبھال کے رکھنی ہے، اور دونوں طرف کے رشتوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی، اور اس لڑکی کی وجہ سے اور یہ شادی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہو رہے ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار قولوا قولا سدیدا تمہاری زبان کا ہوگا۔ یہ زبان ہے معمولی چیز، لیکن اس زبان کی وجہ سے رشتے بگڑیں گے، اور اس زبان کی وجہ سے رشتے بنیں گے، اس زبان کی وجہ سے گھر آباد ہوں گے، اور اسی زبان کے چھوٹے سے جملے کی وجہ سے گھر برباد ہو جائیں گے، اسی زبان کی وجہ سے گھروں میں محبتوں اور پیار والی فضا قائم ہوگی، اور اسی زبان کی وجہ سے نفرتوں والا ماحول قائم ہو جائے گا۔ اس زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، کوئی جملہ ایسا نہیں کہنا جس کی وجہ سے رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو جائے۔ لڑکی سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، لڑکے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور اس موقع پر دونوں خاندان جو جمع ہیں، لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ یہ جو خوشی کا موقع ہے چند لمحات ہیں، اس کے بعد اگر کسی موقع پر غلط زبان استعمال کر لی، دو گھر برباد ہو جائیں گے، اور دو جوڑے برباد ہو جائیں گے، اور دو برادریوں میں کھٹاس اور اختلافات پیدا ہو جائے گی۔ قولوا قولا سدیدا، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ اب میں احادیث کی روشنی میں کتنے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حضور نے زبان کے بارے میں کتنے سخت الفاظ کہے۔ زبان کی وجہ سے دنیا کا گھر جنت بن جائے گا، اور وہ جنت جو ہے وہ بھی گھر بن جاتا۔ حضور نے فرمایا جو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور جو شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں محمد الرسول اللہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کا گھر اس کے لیے پکا ہے۔ زبان کے استعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے سینکڑوں احادیث ہیں اس پر، سینکڑوں احادیث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں، تو حضور نے بہت سارے اعمال بتائے، کہا کہ تم نے سوال ایسا کیا جو مشکل ہے، لیکن اگر کوئی اس پر چلنا چاہے اس کے جواب پر تو اللہ آسان کر دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا۔ اس کے بعد خیر کے، اچھائی کے بہت سارے دروازے بتائے، جس میں تہجد کی نماز کا بھی ہے، صدقے کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے، اور اس کے بعد جہاد کا بتایا ہے، نماز کا بتایا ہے۔ اس کے بعد کہا ان سب چیزوں کی بنیاد، ان سب چیزوں نیکیوں کا جس چیز پر مدار ہے وہ نہ بتاؤں؟ نیکیاں تو سارے کما لو گے، عبادتیں کر لو گے، لیکن ان ساری عبادتوں کا مدار بملا کی ہذا کل، ان تمام کا مدار جس پر انہیں بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ حضور نے یوں زبان پکڑی کہ املک علی کا لسانک یا کف علی کا لسانک، اس زبان کو پکڑے رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا۔ زبان قابو میں نہیں رہی تو ساری عبادتیں ضائع ہو جائے گی، اور زبان قابو میں رہی تو پھر کامیابی ہی کامیابی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے من نجات کا، بچاؤ کا، حفاظت کا طریقہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا تھا امسک علی کا لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت گزارنا، اور وابکی علی خطیئتی کا، اپنے گناہوں پر روتے رہنا، ندامت کا اظہار کرتے رہنا۔ اس میں بھی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زبان کی وجہ سے سارا کچھ ہے، سارا مدار زبان پر ہے۔ لڑکی نے کچھ کہہ دیا لڑکے کے خاندان والوں کے بارے میں، پھر دیکھیے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی کے میکے والوں کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہے، تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس آیت کو بھی نکاح کے خطبے میں رکھا گیا کہ دیکھو زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، خاندانوں کی بنیاد، خاندانوں کی آبادی اور یا اس کی بربادی کا مدار زبان کا استعمال ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، زندگی سنوار دے گا، زندگی سنوار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، اور دیکھو انسان ہو یغفر لکم ذنوبکم، چھوٹی موٹی کوتاہی حقوق کی ادائیگی میں ہو گئی نا، انسان ہونے کے ناطے سے وہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اس کے رسول کے قائم کیے ہوئے دائرے میں رہ کر زندگی بسر کرے گا وہ سب سے بڑا کامیاب ہونے والا انسان ہے۔ یہ جو آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، اور ان کا جو خاص اندر جو پیغام ہے عام طور پر ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایک منتر ہے جو نکاح میں پڑھا جا رہا ہے اور اس کے بعد نکاح کروا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کی، ورنہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو کھول کے بیان کرتے چلے جائیں تو قرآن تو ایک سمندر ہے۔ اللہ پاک یہ
اس پیغام کو اس موقع پر، نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اور ایک نئی زندگی کے شروع کرنے کے موقع پر نئے جوڑے کو بھی اور ان دونوں کے خاندان کو بھی اس پیغام کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔